وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالاستجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ یقیناً میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں اور میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میرے اوپر ایمان لے کر آئیں اور مجھے ہی پکاریں تاکہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ وہ مجھے ہی پکاریں اور میں اپنے بندوں کی پکار اور دعا کو قبول کروں گا اور میں ہی ان کی دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ یقیناً وہ لوگ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہو جائیں گے کہ جو لوگ اللہ کو پکارتے نہیں ہیں، تکبر کرتے ہوئے اعراض کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، اللہ سے مانگنا یہ بھی در حقیقت ایک عبادت ہے، یعنی جیسے نماز، روزہ، تلاوت، زکوٰۃ عبادت ہے، رب العالمین سے مانگنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جب انسان اللہ سے مانگتا نہیں ہے تو اللہ اس شخص پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تو آپ جس سے مانگو وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن رب العالمین سے جو نہ مانگے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حوالے سے بات نقل فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمام کائنات کے سارے انسان، پہلے بھی بعد والے بھی، انسان بھی جنات بھی، اول بھی آخر بھی، گزرے ہوئے بھی آنے والے بھی، سارے ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر آدمی مجھ سے مانگے، میں ہر ایک کی پکار کو قبول کر کے اسے عطا کروں گا، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی کہ جتنا سوئی کو دریا میں ڈالو اور پھر دریا سے باہر نکالو تو سوئی کے ناکے میں جو پانی کا قطرہ آتا ہے وہ بڑا معمولی ہوتا ہے۔ دریا کو دیکھتے ہوئے سوئی کے ناکے میں آنے والا پانی کا قطرہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی،
اور اس قطرے سے سمندر کی روانی میں، طغیانی میں، بہاؤ میں کمی نہیں آتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میرے بندے سارے جمع ہو جائیں، مجھ سے مانگے، میں سب کو عطا کروں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو معلوم ہوا اصل خزانوں کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو اللہ کو پکارتا ہے غفلت والے دل کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ۔ اللہ ایسے آدمی کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تب دعا قبول فرماتا ہے کہ جب انسان کی مکمل اور بھرپور توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہو۔ ایک آدمی اللہ سے مانگ تو رہا ہے، ہاتھ تو اللہ کے سامنے پھیلائے ہیں، لیکن دل و دماغ دکان کی طرف متوجہ ہے، کاروبار کی طرف ہے، کھڑا تو نماز میں اللہ کے سامنے ہے، لیکن حساب اپنے مکان، کاروبار، دکان کا کر رہا ہے۔ جسم تو اس کا مسجد میں ہے، لیکن دل اس کا بازار میں، معاشرت میں، عشق مجازی میں ہے، تو پھر ایسی دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا وہ دعا اللہ قبول کرے گا جو غفلت والے دل کے ساتھ نہ ہو بلکہ توجہ کے ساتھ ہو۔ جب انسان توجہ سے اللہ سے مانگتا ہے، انسان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آواز کی کیفیت بدل جاتی ہے، جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ پھر سمجھنا چاہیے یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ لیکن جب دعا ہاتھ اٹھائے اور صرف رسمی الفاظ ادا کر دیے کہ یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر، یہ عطا کر، لیکن دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، پھر ایسی دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ دعاؤں کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے بسا اوقات انسان جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ وہی عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، بسا اوقات اللہ اس دعا کی وجہ سے آنے والی کسی مصیبت کو، پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ آخرت میں جب اللہ اس دعا کا بدلہ عطا فرمائے گا تو بندہ اس وقت کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے ہر دعا کا بدلہ آج قیامت کے دن جنت کی نعمتوں کی صورت میں مل جائے۔ تو اس وقت انسان کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب دعاؤں کا بدلہ آج مجھے عطا کیا جاتا۔ اس لیے بعض ساتھی یہ جو کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جملہ ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن قبول کرنے کی یہ 3 صورتیں ہیں۔ یا تو اللہ وہی عطا فرما دیتا ہے، اور یا اللہ رب العزت آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور یا نمبر 3 وہ دعا انسان کے لیے آخرت کا اللہ ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو مجبور، بے بس، بے کس کی پکار کو سنتا ہے، اس سے مصیبت کو دور کرتا ہے، تکلیف کو ہٹاتا ہے؟ کون ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا جانشین بنایا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن سے، ان آیات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو مجبور، بے بس، لاچار کی پکار کو سنتا ہے؟ تو فرمایا وہ اللہ کی ذات ہے کہ جب بھی انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، رب العالمین کی ذات بڑی قدردان ذات ہے۔ اللہ کی صفت شاکر، اللہ بڑا قدردان ہے، عالیم ہے۔ اللہ انسان کی ہر کیفیت، ہر ادا، ہر دل کے راز اور بیت کو جاننے والا ہے۔ جتنے اخلاص کے ساتھ، درد دل کے ساتھ انسان اللہ سے مانگتا ہے، رب العالمین اسی کے مطابق بدلہ عطا فرماتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام سب سے بلند ہے، لیکن ہر نبی کی ذات میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، جب کہیں دنیا میں ان پر کوئی پریشانی، کوئی حالات، آزمائشیں آئیں، ہر نبی کا رجوع الی اللہ بڑھ گیا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں،
جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا تو دونوں کا اللہ کی طرف رجوع بڑھ گیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، توبہ کرتے رہے اور اللہ سے خوب مانگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، دونوں نے دعا فرمائی، قالا ربنا، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، اپنے نفسوں پہ ظلم کیا گناہ کر کے، یا اللہ ہمیں معاف کر، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو کوتاہی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے، رجوع صرف اللہ کی طرف ہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے، نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا کہ یا اللہ مجھ سے جو کمی ہوئی میں اس پر اے اللہ تیرے سامنے گڑ گڑاتا ہوں۔ تو ہر پیغمبر کی ذات میں آپ کو ایک بات نظر آئے گی، اللہ کی طرف رجوع۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اپنے لیے اولاد کی، تو اللہ کی طرف رجوع کر کے اے اللہ تو مجھے نرینہ اولاد، پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ حضرت مریم ہے، اللہ نے بغیر موسم کے پھل عطا فرما دیا۔ بنیادی وجہ کیا بنی؟ اللہ کے ساتھ تعلق اور عبادت، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ جو اللہ بغیر موسم کے انہیں پھل عطا فرما رہا ہے، دعا فرمائی اے اللہ مجھے اولاد بھی عطا فرما۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک عرصہ دراز تک بیماری میں رہے ہیں، لیکن ہر وقت ہمہ وقت صرف اللہ کی طرف رجوع تھا۔ رب العالمین نے شفا بھی عطا فرمائی اور اللہ نے اس سے دگنا، اللہ نے مال بھی، اولاد بھی، تمام چیزیں عطا فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی تب بھی دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو ہر نبی کی ذات میں بھی آپ کو ایک صفت نظر آئے گی، اللہ کی طرف رجوع۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب بھی کبھی حالات آئے آپ کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بدر کا موقع ہے، دشمن کی تعداد 1000 سے زائد، ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، صحابہ کرام 313 ہیں، گھوڑے بھی، اونٹ بھی اور ہتھیار بھی انتہائی کم ہیں۔ اس موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے آہوزاری کی ہے، صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلائے اور اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ آج تو اپنے وعدوں کو پورا فرما، اے اللہ تو اپنی غیبی مدد اور نصرت فرما، ہماری تعداد کم ہے، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، اے اللہ اگر یہ آج جماعت ہلاک ہو گئی، روئے عرض پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی 313 ہیں جن کو میں لے کر آیا، اور اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کائنات میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے اللہ کے سامنے ایسی آہوزاری کی، ایسی عز و انکساری کی، ایسے گڑ گڑائے، اللہ سے ایسا مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک نیچے گر گئی۔ حضرت صدیق اکبر کو بھی ترس آ گیا، چادر اٹھائی آپ کے کندھے پہ ڈالی، فرمایا یا رسول اللہ بس کیجیے، اب اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر اللہ نے مدد بھیجی، 3000 فرشتے اللہ نے آسمان سے اتار دیے۔ پھر وہ بدر کے موقع پر ایسی مدد آئی، اللہ نے اسلام کو ایسا غلبہ دیا، مسلمانوں کو اللہ نے ایسا غلبہ دیا، اللہ نے کفر کی کمر توڑ دی، 70 کفار مارے گئے، جس میں کفار کے بڑے بڑے سرغنے، ابو جہل جیسا بدبخت بھی اس میں مارا گیا، 70 قیدی بن گئے، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح بھی دی، مال غنیمت بھی عطا فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک چیز ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف دعا کرنا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا بھی یہی وصف تھا، جب کبھی حالات آئے آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مانگا، اللہ نے عطا فرما دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے اللہ میری والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا کہ دیکھتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ کہا جیسے میں پہنچا میری والدہ گھر میں غسل کر رہی تھی اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، میں نے دستک دی، والدہ نے کہا صبر کرو،
میں نے صبر کیا، والدہ نے غسل کیا، کپڑے پہنے، کہا مجھے حضور کے پاس لے کر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور حضرت ابو ہریرہ کی والدہ ایمان لے کر آ گئی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، جہاں حالات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، رب العالمین کی مدد آپ کی طرف آئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے، دعوت کی۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میرے اس بیٹے نے آپ کی 10 سال خدمت کی، آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی حضرت انس کے لیے۔ آپ نے فرمایا اللہم اجعل لہ فی مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، یا اللہ اس کی زندگی میں بھی برکت دے، مال میں بھی برکت دے، جو عطا فرمائے اس میں بھی یا اللہ برکت دے۔ اللہ نے ایسی برکتیں عطا فرمائی، لوگوں کی سال میں 1 فصل، حضرت انس کی سال میں 2 فصلیں۔ عمر میں اللہ نے ایسی برکت دی، سن 93 ہجری میں انتقال ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے بھی جانے کے 82 سال کے بعد، گویا 1 صدی پوری دنیا میں گزار کے چلے گئے۔ اولاد میں بھی اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی، فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے جو دفنائے ہیں ان کی تعداد 100 سے زائد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرمائی، تینوں چیزیں انہیں عطا فرما دی، جان میں بھی برکت، مال میں بھی برکت، اولاد میں بھی برکت۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کو دعا بڑی پسند ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے، اور علامہ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں واقع ذکر فرمایا، ایک صحابی ہیں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے بڑا دفاع کیا۔ ان کی کمان ٹوٹ گئی، اب جس سے تیر مارتے تھے وہ کمان ٹوٹ گئی تو تیر نہیں مار سکتے تھے۔ اب دشمن جب تیر مارتا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے تاکہ کوئی بھی تیر ہو میرے سینے پہ لگے، میرے ہاتھوں پہ لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تیر نہ لگے۔ تو انہوں نے اپنے جسم کے ذریعے، اپنے سینے کے ذریعے ان تیروں کو اپنے اوپر برداشت کیا، جو تیر لگتے رہے، سامنے آتے رہے، حضور کی حفاظت فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک تیر حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں لگا اور آنکھ ان کی نکل کر باہر گر گئی۔ جیسے یوں آنکھ کی پتلی گری ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جنگ ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ یہ میری آنکھ باہر نکل گئی، تکلیف بہت ہے، آپ دعا فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے ان کی آنکھ ان کی جگہ پہ رکھی اور دعا کی، اے اللہ اس قتادہ نے میری حفاظت فرمائی، اپنے جسم کو میرے سامنے رکھا، اپنے سینے کے ذریعے میرے جسد کی حفاظت کی، اپنے چہرے کے ذریعے میرے چہرے کی حفاظت کی، تیرے نبی کے دفاع میں اس کی آنکھ باہر گر گئی، اے اللہ تو اس کی آنکھ کو صحیح فرما، روشن فرما، تیز فرما۔ امام طبرانی المعجم الکبیر میں، ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق میں لکھتے ہیں حضور کی یہ دعا تھی۔ حضرت قتادہ فرماتے میری آنکھ ٹھیک ہو گئی، ساری زندگی آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوا، کبھی تکلیف نہیں ہوئی، اور اللہ نے اس آنکھ کی بینائی اور روشنی پہلی والی آنکھ سے بھی زیادہ تیز کر دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، جب بھی انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات قادر ذات ہے، سونے اور چاندی کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، خزانوں کا مالک اللہ ہے، لیکن کبھی ہم نے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگا کوئی نہیں۔ جتنا ہمارا رجوع مخلوق کی طرف ہے، آج اگر اتنا رجوع اللہ کی طرف بڑھ جائے، جو مانگیں گے اللہ وہ عطا فرما دے گا۔ لیکن آج امت کا میلان اللہ سے، مسجد سے، عبادت سے کٹ گیا، اس لیے ہسپتالوں میں رش، طبیبوں کے پاس رش ہے، عاملوں کے پاس رش ہے، اچھے ڈاکٹر سے ٹائم لینے جاؤ، مہینے بعد کا آپ کو اپارٹمنٹ ملتا ہے، ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، مسجدیں خالی ہیں، فجر کے نمازی دیکھو ایک صف نظر نہیں آتے۔ جب سے انسان نے اللہ سے تعلق کاٹا ہے، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، اب وہ در در کے ٹھوکریں کھا رہا ہے، اندر کا سکون ختم ہو گیا، اولادیں نافرمان ہو گئی، بیوی بچے بد اخلاق ہو گئے، آئے دن مال میں نقصان شروع ہو گیا، رات کی نیند چلی گئی، کاروبار کی برکتیں رخصت ہو گئیں، مزاج میں تلخی آ گئی، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، قرآن کی تلاوت چھن گئی، رات کی عبادت اللہ نے لے لی،
اب زندگی گزرتی ہے حرام میں، موبائل میں، انٹرنیٹ اور کیبل میں، نیم برہنہ فلمیں دیکھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے اللہ نے اپنی یاد سے اس کو ہٹا دیا۔ اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے نا، بندے کو اپنے سے دور کر دیتا ہے، پھر اس کے دل میں مخلوق کی محبت رہتی ہے، خالق کی محبت نہیں ہوتی۔ اور جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب کر دیتا ہے، سب سے زیادہ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے، پھر اس پر جو حالات آئیں اس کا رجوع الی اللہ ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا سلف کی زندگی میں دعا تھی، جب بھی حالات آئے اللہ سے مانگا، رب العالمین بڑے قدردان ہے، جو مانگا اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دیا۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک دستہ بھیجا۔ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ ہمیں چند صحابہ چاہیے جو ہمیں قرآن سکھائیں، تو حضور نے ان کو بھیج دیا، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا، صحابہ کو لے کر چلے گئے، وہ چند صحابہ تھے، اور یہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے، تیر اندازی شروع کر دی، ان کا گھیرا لگا دیا، ان کی تعداد کثرت سے تھی، صحابہ پہ تیر اندازی کیے، انہیں شہید کرنے لگے، اور پھر کہا نیچے اتر جاؤ، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ہماری قید میں آ جائے، ہتھیار ڈال دے۔ حضرت عاصم نے فرمایا میں ہتھیار نہیں ڈال سکتا، میں دشمن پر کبھی بھی اعتماد نہیں کر سکتا، اور اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ کہ کسی دشمن کو یہ توفیق نہ دے کہ وہ میرے جسم کو مس کرے، تو میرے جسم کی حفاظت فرما۔ لڑتے رہے، حضرت عاصم بن ثابت شہید ہو گئے۔ جب ان کی شہادت ہوئی، قبیلہ حذیل کے جو لوگ تھے تو انہوں نے یہ چاہا کہ ان صحابہ اکرام کے سر کاٹ دیں، خاص طور پہ حضرت عاصم کا، اس لیے کہ ایک عورت تھی، اس نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر عاصم بن ثابت کا سر مجھے ملا تو میں اس میں شراب ڈال کر پیوں گی۔ اس لیے کہ صحابی نے بدر میں اس کے 2 بیٹوں کو مارا تھا، وہ دونوں چونکہ کافر تھے تو اس صحابی نے ان کو قتل کیا تھا، تو اس ماں نے نظر مانی کہ اگر یہ قتل ہو گئے صحابی اور اس کا سر ملا تو میں سر میں شراب ڈال کر پیوں گی۔ اب جب ان کی شہادت ہوئی تو یہ لوگ اس کا سر کاٹنے کے لیے گئے کہ حضرت عاصم کا سر کاٹیں، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ کسی دشمن کو یہ موقع نہ دینا کہ وہ میرے سر کو کاٹے یا میرے جسم کے قریب آ جائے۔ جیسے وہ قریب آئے اللہ نے شہد کی مکھیوں کا ایک دستہ بھیج دیا، وہ بڑی بڑی شہد کی مکھیاں آ گئیں اور حضرت عاصم کے جسم کے ارد گرد آ گئیں، کوئی قریب جاتا وہ جسم سے چپک جاتی اور ایسا ڈستی کہ اس جیسا کاٹنا انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سب نے کہا کہ چلو شام کے وقت آئیں گے، یہ مکھیاں ہٹ جائیں پھر آ جائیں گے۔ اب ساری مکھیاں یوں ارد گرد تھیں، حضرت عاصم کے جسم پر کوئی نہیں بیٹھتی تھی، یوں پہرا گھیرا لگایا ہوا تھا۔ رات کا وقت ہوا، پھر یہ لوگ آئے، اب اللہ رب العزت نے تیز بارش برسائی، پانی کا بہاؤ آیا اور وہ حضرت عاصم کے سر کو بہا کے، جسم کو بہا کے لے گیا۔ یہ لوگ تلاش کرتے رہے لیکن حضرت عاصم کی لاش ان کو نہ ملی، پانی کا بہاؤ انہیں لے گیا۔ اللہ نے ان کے جسم کی حفاظت فرما دی۔ حلیۃ الاولیاء میں حضرت عمر فرماتے تھے انہوں نے دین کا دفاع کیا، اللہ کے لیے قربانی دی، جو اللہ سے مانگا پھر اللہ نے وہ بھی عطا فرما دیا۔ اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ میرے جسم کی حفاظت کرنا، کوئی مشرک میرے جسم کو ہاتھ نہ لگائے، اللہ رب العزت نے وہ دعا بھی قبول فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا رب العالمین دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، لیکن کبھی ہم نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگا ہی کوئی نہیں ہے۔ انسان کی جتنی ضروریات حاجات ہیں، صرف اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے، اللہ فوراً ہی اس کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ انسان تو انسان، جانور کی بھی اگر ضرورت ہو اللہ اسے بھی پورا فرما دیتا ہے۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص کہتا ہے میں ہرنیوں کا شکار کرنے کے لیے گیا، اور جس جگہ ہرنیاں آ کر پانی پیتی تھیں ایک کنارے پر، نہر کا کنارہ تھا، میں نے وہاں جال لگا دیا تاکہ یہ جیسے ہرنیاں آئیں گی تو میں ان کو جال میں پکڑ لوں گا۔ تو اب جیسے ہی 2 ہرنیاں آئیں انہوں نے جال دیکھا، دور سے سمجھ گئیں، تو اب وہ قریب نہیں آئی، اب ان کو پیاس لگی تھی لیکن سارے اس کنارے پر اس نے جال لگایا ہوا تھا، وہ لوٹ کر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد یہ شخص کہتا ہے پھر میں نے دیکھا ہرنیوں کے بچے آئے تو ساتھ ان کی مائیں بھی تھیں، لیکن یہ جال لگا ہوا تھا تو مائیں اپنے بچوں کو آگے نہیں جانے دیتی تھی کہیں یہ جال میں نہ آ جائیں، لیکن اب ان کو پانی کی پیاس تھی۔ یہ شخص کہتا ہے میں دور بیٹھے دیکھ رہا ہوں
تو اس ہرنیوں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو ان کے بچوں نے بھی سر اٹھایا، گویا وہ اللہ سے پانی مانگ رہے تھے۔ کہا ایک لمحہ نہیں گزرا، اللہ نے موسلادھار بارشیں برسا دی۔ کہا ایسی بارش برسی کہ میں نے جو جال رکھا تھا وہ جال ٹوٹ گیا، اور ایسا پانی کی روانی تھی کہ اللہ نے ان سب ہرنیوں کو تازہ پانی پلا دیا۔ میں نے اس دن کے بعد شکار کرنا چھوڑ دیا کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں دوں گا۔ میں عرض کر رہا ہوں جب ہرنی سر اٹھائے، خالق کے کائنات بارش برسا دیتا ہے، اشرف المخلوقات انسان چہرہ اٹھائے، رب العالمین کیوں عطا نہیں کرے گا؟ لیکن جب پیٹ میں رزق حرام کا ہوگا، زندگی فسق و فجور اور گناہوں میں گزرے گی، رات انٹرنیٹ اور کیبل میں گزرے گی، زبان پر دنیا اور مال کا تذکرہ ہوگا، پھر اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت رزق حلال کھاؤ، نیک اعمال کرو، نیک اعمال کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، حلال کے رزق کو اپناؤ۔ جتنا تقوی کی زندگی ہوتی ہے رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اللہ کیسے اسباب پیدا کر دیتا ہے؟ علامہ یافعی رحمہ اللہ کی کتاب روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ میرے ہاں 3 بچیوں کی پیدائش ہوئی، ایک سال بیٹی پیدا ہوئی، دوسرے سال پھر بیٹی پیدا ہوئی، تیسرے سال اللہ کا کرنا پھر بیٹی پیدا ہوئی۔ تو میرے سسرال والوں کو بڑا غصہ تھا، شوہر کو بھی بڑا غصہ تھا کہ ہر سال بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا اگر اگلے سال چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو تمہیں بھی طلاق دے دیں گے، بچی کو بھی قتل کر دیں گے، اگلے سال بیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بعض ناسمجھ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ رب العزت جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے۔ لیکن اس نے کہا کہ اگر دوبارہ بیٹی ہوئی، شوہر نے کہا، سسرال والوں نے کہا تجھے بھی طلاق دے دیں گے، بچی کو بھی قتل کر دیں گے، بچی ہمارے گھر میں نہیں رہے گی۔ یہ عورت کہتی اب میں حاملہ تھی، اور جب وضع حمل کا وقت قریب آیا تو مجھے لگتا تھا شاید میری بیٹی ہو، میں دعا تو کرتی تھی، لیکن اتفاق سے ایک رات تکلیف مجھے ہوئی، میرے سسرال والے گھر پہ نہیں تھے، بچی کی پیدائش ہو گئی۔ اب میں نے سوچا اگر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے تو قسم کھائی تھی بچی ہوئی تو قتل کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں وہ ماں کہتی ہے میں نے وہ بچی لی اور اسے صاف کیا، ایک کپڑے میں رکھا، اور میں اسی ٹائم جیسے ہی صبح فجر ہوئی تو یہ عورت کہتی ہے میں گئی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی یا اللہ اس بچی کی حفاظت فرما۔ ایک جنگل میں گئی، وہاں میں نے ایک چھوٹا غار دیکھا، میں نے اس غار کے اندر لا کر اس بچی کو رکھ دیا اور اللہ سے دعا کی یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ ان بدبختوں نے کہا ہے اور یہ قتل کریں گے، نہیں چھوڑیں گے، ان کے ارادے اسی طرح ہیں۔ یہ کہتی میں واپس آ گئی۔ انہوں نے جب پوچھا بھئی کیا ہوا تو میں نے کہا وہ حمل تھا، گر گیا، بچہ ناتمام ناقص پیدا ہوا تھا، مردہ، تو میں نے اس کو جو ہے وہ دفنا دیا۔ گھر والوں کو یہ کہہ کر اس نے مطمئن کر دیا۔ اب یہ عورت کہتی ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتی رہی، لیکن مجھے ایسا وقت نہیں ملتا تھا کہ میں کبھی جا کر دیکھوں کہ جہاں میں نے بچی کو رکھا ہے وہ کس حال میں ہے۔ کہا 6 مہینے گزر گئے تھے، اچانک مجھے وقت ملا گھر سے نکلنے کا، میں اسی جنگل میں گئی اور جس غار میں رکھا تھا وہ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا میری بچی وہیں ہے اور ایک ہرنی وہ میری بچی کو دودھ پلا رہی ہے۔ 6 مہینے گزر گئے اور میں نے دیکھا ایک ہرنی ہے جو میری بچی کو دودھ پلا رہی ہے۔ یہ ماں کہتی ہے میں گئی، میں نے بچی کو سینے سے لگایا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں جب گھر لے کر آئی ان کو واقعہ سنایا، ان سب کو بھی یقین ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تو ایسا قدردان ہے۔ ادھر اس ماں نے دعا کی، اللہ نے بچی کی کیسے حفاظت فرما دی۔ 6 مہینے تک رب العالمین نے ایک صحرا اور ایک جنگل میں جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہیں، اللہ نے ہرنی کے دودھ کے ذریعے اس کی پرورش کر دی۔ ہم نے اللہ کو بڑا کمزور سمجھا، ہم نے ڈی ایس پی کو طاقتور سمجھا، ڈی آئی جی کو طاقتور سمجھا، تعلقات کو طاقتور سمجھا، پیسے کو طاقتور سمجھا، عامل کو، ڈاکٹر کو، حکیم کو طاقتور سمجھا۔ اللہ کی ذات کو ہم نے بڑا کمزور سمجھا۔ اس لیے مسلمان سب سے آخر میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سب سے پہلے کہاں جائے گا؟ اس کا رجوع مخلوق کی طرف ہوگا، کبھی عامل کے پاس، حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، لوگوں کے پاس، مخلوق کے پاس در در کی ٹھوکریں کھا کر جب رسوا و ذلیل ہو جائے گا پھر آ کر وہ اللہ کی طرف لوٹے گا۔ مسلمان وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ کی طرف آئے، جہاں مصیبت حالات آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ رب العالمین کی ذات بڑی قدردان ذات ہے۔ اللہ جیسے دیکھتا ہے میرے بندے کا رجوع ہے، جو بندہ چاہتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔
امام نووی رحمہ نے بستان العارفین میں واقعہ لکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، بارش نہیں ہو رہی، لوگ استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے تابعی اور اللہ والے بزرگ گزرے، ان سے کہا آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے فرمایا بھئی میں گناہگار ہوں۔ فرمایا نہیں حضرت آپ دعا کرو۔ ابو مسلم خولانی گئے اور سر سے ٹوپی اتاری، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، ٹوپی ہاتھ میں، دامن پھیلایا، کہا یا اللہ ان لوگوں نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا، میری زندگی گناہوں میں گزر گئی، لیکن اے اللہ تو آنسوؤں کی بڑی لاج رکھتا ہے، میں تجھے اپنی ماضی کی زندگی سامنے رکھتا ہوں، امام الانبیاء کی ذات کا واسطہ دیتا ہوں، اے قرآن کو برحق نازل کرنے والے رب، اے بدر کے موقع پہ فرشتوں کی مدد اتار دینے والے اللہ، اے احزاب کے موقع پہ جنگوں کو، لشکروں کو شکست دینے والے اللہ، تو مدد فرما، بارش فرما۔ ابو مسلم کہتے ہیں ابھی میرے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، اللہ نے بارش برسانا شروع کر دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جب انسان اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ ہم نے کبھی اللہ سے اس طرح مانگا ہی نہیں، اللہ سے یوں مانگے، سفیان بن عیینہ فرماتے تھے جیسے بچہ ماں سے ضد کرتا ہے، جب تک ماں باپ نہیں دیتے بچہ نہیں چھوڑتا، اللہ سے بھی یوں مانگتے رہیں، عطا کرے گا اللہ کی ذات، اللہ سے یوں مانگیں اللہ دے گا۔ سفیان بن عیینہ فرماتے شعب الایمان میں کہا اس اللہ نے تو شیطان کی دعا بھی قبول کی، شیطان سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں، لیکن شیطان نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، مجھے قیامت تک موت نہیں دینا، مہلت دینا۔ اللہ نے شیطان کی دعا بھی قبول کی ہے، قیامت تک کے لیے اس کو مہلت دے دی، قیامت تک شیطان پر موت نہیں آئے گی۔ جو خدا شیطان کی دعا قبول کرے، اشرف المخلوقات انسان، امام الانبیاء کی امت، اس کی دعا قبول کیوں نہیں کرے گا؟ لیکن اصل ہمارا رجوع اللہ سے کٹ گیا۔ جو آنکھیں ساری رات حرام دیکھتی رہیں پھر انہیں اللہ کہاں اپنے مقدس کلام کے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے؟ جو کہہ دے رشوت کو چائے پانی، جو سود کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یتیموں غریبوں کے مال پہ قابض ہو جائیں، پھر وہ کس زبان سے اللہ سے مانگتے ہیں؟ 5 دفعہ صدا لگے ان کے قدم مسجد کی طرف نہ آئیں، جمعے کے علاوہ وہ خدا کے در پر حاضری نہ دیں، اللہ کی ہر نعمت سے روزانہ فائدہ لیتے ہیں لیکن اللہ کے احسانات کا بدلہ چکانے نہیں آتے، اس لیے رب العالمین ہم سے ناراض ہے۔ آج جو حالات، جو مسائل ہیں یہ انسانوں کے پیدا کردہ نہیں، اللہ کی ناراضگی ہے، ہم ان پریشانیوں میں پڑیں۔ جس دن مومن کا رجوع اللہ کی طرف بڑھے گا اللہ رب العزت کی مدد آئے گی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، بہت بڑے یہ محدث ہیں، حیوہ بن شریح رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک شخص کہتے ہیں میرے اوپر قرضہ ہو گیا، اتنا قرضہ ہوا کہ ادائیگی کے کوئی اسباب نہیں تھے، میں بیت اللہ کیا، طواف کیا، میں نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ میرے اوپر 300 دینار قرضہ ہو گیا اور میرے پاس اس کی ادائیگی کے لیے کچھ نہیں ہے، مولا کریم تو غیبی اسباب پیدا فرما۔ کہتے میں دعا کرتا رہا، دعا کرتے کرتے میں تھک گیا تو ایک جانب گیا، نیچے لیٹا، میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب دیکھا کوئی مجھے کہتا ہے کہ اسکندریہ جاؤ اور وہاں اس وقت حیوہ بن شریح رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے پاس جا کر دعا کی درخواست کرو، وہ بڑے اللہ والے مستجاب الدعوات ہیں، امید ہے انشاءاللہ وہ دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ شخص کہتا ہے میں اٹھا اور میں سفر کیا اور میں حیوہ بن شریح کے پاس اسکندریہ پہنچا، میں نے ان کو واقعہ سنایا کہ حضرت میرے اوپر قرضہ تھا، میں نے اللہ سے دعا کی، میں سویا اور میں نے یوں خواب دیکھا ہے۔ حضرت حیوہ بن شریح سمجھ گئے واقعی کہ ان کے اوپر قرضہ ہے اور اتنے دور سے آئیں، یہ بڑے نیک صالح متقی انسان تھے۔ انسان کی دعائیں تب قبول ہوتی ہیں جب وہ حرام سے بچتا ہے۔ ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لیں، اگر میں اور آپ چاہیں ہماری دعا قبول ہو، حرام سے بچیں، حرام سے بچیں، حرام سے بچیں۔ جس دن انسان حلال پہ آئے گا، ہاتھ اٹھائے گا، رب عطا فرمائے گا۔ جس دن زندگی میں حرام آ جاتا ہے اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت دعا کرے گی قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ملبسہ حرام ومشربہ حرام ومطعمہ حرام فأینا یستجاب لذلک، ان کا کھانا بھی حرام کا ہوگا، ان کا پینا بھی حرام کا ہوگا، ان کا لباس بھی حرام کا ہوگا، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ وہ تھے حیوہ بن شریح، ساری زندگی حرام نہیں کھایا، نہیں ملتا فاقہ کرتے تھے، 2-2 3-3 دن فاقہ کر لیتے، حرام نہیں کھاتے تھے۔
اللہ نے پھر ایسا مستجاب الدعوات بنایا، جو مانگتے اللہ عطا فرما دیتا۔ انہوں نے کہا آپ دعا کیجئے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ بندہ اتنے دور سے سفر کر کے آیا، یہ مجھے نیک سمجھتا ہے، مولا کریم تو قادر ہے، تو اس کے لیے اسباب پیدا فرما کہ اس کے 300 دینار کا قرضہ ادا ہو جائے۔ اب یہ دعا کر رہے تھے، اپنے دائیں طرف دیکھا تو سونے کے جو دینار ہوتے ہیں وہ بکھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے دعا ختم کی، اس شخص سے کہا جتنا قرضہ ہے اتنا اٹھا لو۔ وہ کہتا ہے میں نے جمع کرنا شروع کیا تو 300 دینار مکمل تھے، نہ کم نہ زیادہ، تو میں نے وہ سارے دینار جمع کر دیے۔ کہا میں نے دیکھا حیوہ بن شریح کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، دامن آنسوؤں سے تر تھا، سجدے میں گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تو نے میری دعا کی لاج رکھی۔ اس شخص کو ایک نصیحت فرمائی، جب حالات آئیں حرام سے بچنا، اللہ سے مانگنا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ آج ہمارا رجوع اللہ سے کم ہوا ہے، اس وجہ سے ہم پر حالات اور مسائل ہیں۔ آج بھی اگر فرض کے بعد دعا ہو، تلاوت کو زندگی کا معمول بنا کر فجر کی نماز کے بعد آدھا سپارہ پونا سپارہ قرآن کی تلاوت ہو، روزانہ درود شریف کا اہتمام ہو، استغفار کی کثرت ہو، یا رزاق یا وہاب یا مغنی، اللہ تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کا انسان ورد کرے، جو مانگے گا اللہ رب العزت اسے عطا فرما دے گا۔ اللہ کیسے اسباب پیدا فرماتا ہے؟ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک بڑے بزرگ اور محدث تھے امام اسحاق بن عباد بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں ایک رات میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، خواب میں مجھے کوئی کہتا ہے اغیث الملہوفہ، ایک پریشان زدہ ہے، جاؤ اسحاق اٹھو اور اس کی مدد کرو۔ امام اسحاق بن عباد کہتے میں نیند سے اٹھا، میں باہر گلی میں گیا، دائیں بائیں دیکھا، آدھی رات سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، تہجد کا وقت ہے، مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے سمجھا یہ شاید میرا وہم اور خیال ہوگا، میں پھر لوٹ کر آ گیا، پھر میں سو گیا، پھر میں نے دیکھا کوئی مجھے خواب میں کہتا ہے امام اسحاق بن عباد کو اغیث الملہوفہ، ایک پریشان زدہ ہے، اٹھو اس کی مدد کرو۔ کہتے ہیں پھر میں اٹھا، میں باہر گیا، اپنے آس پڑوس میں دستک دی، بھائی کسی کی کوئی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے مجھے بتاؤ۔ لوگ سوئے ہوئے تھے، کہا بھائی کوئی ضرورت نہیں۔ محلے میں گیا، پوچھا، مجھے کوئی نظر نہ آیا، پھر آگے سو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر خواب دیکھا، پھر کوئی کہتا ہے اغیث الملہوفہ، اسحاق اٹھو ایک پریشان زدہ ہے، جاؤ اس کی مدد کرو۔ امام اسحاق بن عباد محدث فرماتے میں اٹھا۔ امام بیہقی اور علامہ ابن جوزی نے البر والصلہ دونوں میں یہ واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ محدث کہتے ہیں میں گیا اور میں نے 300 دراہم لیے اپنے دراہم میں سے اور ایک تھیلے میں ڈالے۔ میں نے کہا یہ دراہم میں اس شخص کو دے دوں گا جو ضرورت مند ہے۔ 300 دراہم تھیلے میں ڈالے، اپنا گھوڑا کھولا، گھوڑے پر زین رکھی، اللہ کے سامنے دعا کی کہ یا اللہ یہ پریشان زدہ کون ہے، کہاں ہے، مجھے نہیں معلوم، رات کے اندھیرے میں اس کو کہاں تلاش کروں، میں نے تو ارد گرد گلیوں میں دیکھا، مجھے کوئی نہ ملا، یا اللہ یہ جہاں کہیں بھی ہے تو میرے گھوڑے کو وہاں پہنچا دے تاکہ میں اس کی مدد کروں۔ امام اسحاق کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھ گیا، گھوڑے کی لگام چھوڑ دی، گھوڑا چلتا رہا، چلتے 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 مسجد کے دروازے کے پاس آ کے گھوڑا رک گیا۔ گھوڑا بھی تو مخلوق ہے نا، وہ کرے گا جو گھوڑے کا خالق اس کو حکم دے گا۔ گھوڑا مسجد کے دروازے پہ رکا، تہجد کا وقت ہے۔ امام اسحاق بن عباد کہتے ہیں میں مسجد میں آیا، ساری مسجد میں اندھیرا تھا، ایک کونے میں ایک دیا جل رہا تھا اور ایک نوجوان سجدے میں اللہ کے سامنے رو رہا تھا اور اس کے رونے اور ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ امام اسحاق کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہی کوئی پریشان زدہ کہ رات کے اس اندھیرے میں اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ اللہ کو آنسو بڑے پسند ہیں، آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، زمین سے پانی اللہ نکالتا ہے، دریاؤں کا خالق ندی نالوں کا خالق اللہ ہے، آنسوؤں کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ جب یہ ندامت کے ساتھ بہہ جائیں، ماضی کے گناہ معاف کرتا ہے، جو مانگے وہ عطا کرتا ہے۔ نوجوان کے آنسو اللہ کے سامنے گر رہے ہیں۔ امام اسحاق کہتے ہیں میں قریب آ کر بیٹھ گیا، نوجوان نے سجدے سے سر اٹھایا، اپنی نماز پوری کی، تو انہوں نے اس سے کہا یہ چھوٹا سا ہدیہ ہے، اس کو قبول کرو۔ نوجوان نے انکار کیا، امام اسحاق بن عباد نے اصرار کیا، آخر وہ 300 درہم کا ہدیہ اس کو دے دیا۔ اب یہ نوجوان سے امام اسحاق کہتا ہے، نوجوان مسافر تھا، کہیں دوسرے علاقے سے آیا تھا۔ امام اسحاق بن عباد کہتا ہے بیٹا آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہو اور رات کے اس پہر میں اکیلے مسجد میں ہو؟ اس نے کہا چچا جان میرے اوپر 300 درہم قرضہ ہے، میں نے بیٹے کے علاج کے لیے قرضہ لیا تھا،
تو میں نے کل یہ قرضہ واپس کرنا ہے، لیکن میرے پاس 300 درہم نہیں ہے۔ میں اللہ سے مانگ رہا تھا، یا اللہ اگر میں نے کل یہ ادا نہیں کیے تو وعدہ خلافی ہوگی، اے اللہ تو خزانوں کا مالک ہے، تو 300 درہم کا انتظام فرما دے تاکہ کل میں یہ دوں، میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ اب دیکھیں وہ اللہ سے 300 درہم مانگ رہا ہے، اور امام اسحاق بن عباد جو گھر سے لے کر نکلے وہ بھی 300 درہم ہے۔ ان کے دل میں بھی جو اللہ نے ڈالا تھا گھر سے نکلتے وقت 300 درہم، ان کو جو ضرورت ہے وہ بھی 300 درہم۔ انہوں نے وہ تھیلی اس کو دی، اس نوجوان سے کہا بیٹا تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا چچا جان نہیں پہچانا۔ امام اسحاق علاقے کے معروف عالم تھے، کہا میری فلاں مسجد میں امامت ہے، فلاں جگہ میرا حلقہ درس ہوتا ہے، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تم میرے پاس آنا، انشاءاللہ آپ کی ہر ضرورت کو اللہ کے فضل سے میں پورا کروں گا، کوئی مصیبت ہو میرے پاس آنا۔ اس نوجوان نے امام اسحاق کے چہرے کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی، فرمایا چچا جان جب بھی کوئی مصیبت آئے گی تمہارے دروازے پہ نہیں آؤں گا، اسی اللہ کے دروازے پہ جھکوں گا، اللہ کے سامنے روؤں گا، اللہ سے مانگوں گا، اللہ تمہیں نیند سے جگائے گا، اللہ تمہیں نیند سے جگائے گا۔ مجھے 300 درہم کی ضرورت ہوگی، تم 300 درہم تھیلے میں ڈالو گے، رات کے اندھیرے میں مجھے خود تلاش کرو گے، دو زانو بیٹھ کر اصرار کر کے مجھے دو گے، آئندہ کے لیے اپنا تعارف کراؤ گے، اس اللہ سے مانگوں گا، تمہارے دروازے پہ نہیں آؤں گا۔ میرا واقعہ سنانے کا مقصد ہے، ادھر آنسو گرے ہیں، ادھر اللہ نے انتظام فرما دیا۔ اللہ کی ذات بڑی قدردان ذات ہے، اس لیے زندگی میں جب حالات آئیں سب سے پہلے رب کے دروازے پہ جھکیں، اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، در در کی ٹھوکریں نہیں کھلائے گا، عزت سے آپ کی ضرورتوں کو پورا کر کے آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔